السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ معزز اساتذہ کرام، الحمدللہ معالج القرآن کلاس میں سینکڑوں علماء کرام روحانی علم عامل و کامل حبیبی کے ساتھ ساتھ ایک بہترین معالج کا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وقت کی عین ضرورت ہے۔ یاد رہے، اچھے کام کی شروعات نیک مہینے، اچھے مہینے اور اچھے دن سے کیا جاتا ہے۔ ویسے سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن بھی اچھے ہی ہوتے ہیں، مگر عملیات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے کچھ دن اور کچھ مہینے اہمیت رکھتے ہیں۔ جیسے پیر اور جمعرات کا دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اور عبادات کے اعتبار سے رمضان المبارک اور ذوالحجہ کا ہے۔ رمضان میں 1 کا 70 ملتا ہے۔ اس لیے عملیات کے اعتبار سے بھی کچھ مہینے حرمت کے ہوتے ہیں۔ ایک حرمت کے مہینے وہ ہوتے ہیں، اس مہینے میں قتل کرنا منع ہے یا کسی پہ ظلم کرنا منع ہے۔ اور ایک مہینہ ہوتا ہے عبادات کا۔ آج ہمارا موضوع ہوگا چلہ کرنے والوں کے لیے اہم اور ضروری ہدایات۔ آج چاند رات ہے اور چاند رات سے 3 چلے کی شروعات ہوتی ہے۔ بعض عامل حضرات نوچندی جمعرات کو چلہ کرتے ہیں۔ نوچندی جمعرات کا مطلب ہے چاند کی 9 تاریخ اور جمعرات کا دن آتا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج چاند رات ہے، جیسے چاند نظر آئے گا کلاس میں اعلان ہو جائے گا۔ اگر ہندوستان میں کہیں بھی جگہ چاند نظر آ جائے تو آپ کا چلہ شروع ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ دلی میں چاند نظر نہیں آیا آپ چلہ شروع نہیں کریں گے۔ بعض اوقات کرناٹک میں چاند نظر آتا ہے لیکن دلی میں چاند نظر نہیں آتا۔ بعض اوقات ممبئی میں چاند نظر آتا ہے، یو پی میں چاند نظر نہیں آتا۔ یہ موسم کے اعتبار سے ہے، سورج کے غروب اور طلوع کے اعتبار سے ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں بھارت میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو آپ کا چلہ شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کلاس میں اعلان بھی ہوگا انشاءاللہ۔ خدا نخواستہ اگر آپ کو چاند کی اطلاع نہیں ملی اور ایک دن کے بعد معلوم ہو گیا کہ کل چاند نظر آ چکا ہے، ایسے موقع پر آپ مایوس نہ ہو جائیں۔ 10 تاریخ اور 11ویں کی رات کو آپ شروع کر سکتے ہیں۔ کسی وجہ چاند رات آپ سے چک گیا، آپ کو اطلاع نہیں ملی، تو جو ہے
اسلامک مہینے کی 10 تاریخ 11 کی رات کو آپ چلہ شروع کر سکتے ہیں۔ بعض اساتذہ کرام واٹس ایپ پر ہمیں سوال بھی کر رہے ہیں اور بعض کال بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم حیدرآباد کے دورے میں ہیں، اس لیے زوم پر کلاس نہیں ہو پایا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد زوم پر ایک کلاس ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ چلہ کے لیے 2 شرط ہے، جگہ کا ایک ہونا اور وقت کا ایک ہونا۔ جگہ بھی ایک ہو اور وقت بھی ایک ہو۔ 3 چلے تک 120 دن تک وقت اور چلے کی جگہ بدلنا نہیں چاہیے، ایک ہی جگہ ہو، ایک ہی وقت ہو۔ اور وہ وقت ہم نے آپ کو سبق کی شکل میں بتا دیا ہے، یہاں پر بھی بتاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ایک ہے، اگر فجر کی نماز کے بعد آپ کو وقت نہیں ملا تو اشراق کے بعد یا پھر چاشت کے بعد بھی شروع کر سکتے ہیں، وہ آپ پر اختیار ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کا جو عمل ہے وہ آپ جو ہے عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تاخیر سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چلہ شروع کر رہے ہیں 3 چلہ، 3 چلے کے دوران رمضان کا پہلا ہفتہ یا رمضان کا 15 روزہ کم و بیش آ رہا ہے، تو آپ جو ہے چلہ شروع کرنے سے پہلے اپنا وقت طے کریں، کیونکہ اکثر جگہ پر تراویح کی نماز ہوتی ہے اور تراویح کی نماز 9:30 کے بعد یا 10 کے بعد ختم ہوتی ہے، تو حساب سے آپ اپنا وقت طے کریں، ایک 5-10 منٹ آگے پیچھے مشکل نہیں ہے۔ اور مسجد میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ممبر خطیب کے قریب نہ کریں اور امام جہاں نماز پڑھاتا ہے وہاں پہ نہ کریں، بلکہ مسجد کا ایک کونا مقرر کریں۔ یہ اس لیے کہ بعض اوقات جماعتیں آتی ہے یا کچھ جلسے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، پھر آپ کو چلہ بیٹھنے کے لیے دقت ہوگی، اس کے مسجد کا ایک کونا یا مسجد میں کوئی ایک روم ہو تو وہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ وقت کا ایک ہونا اور جگہ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے آج مسجد میں وظائف کے لیے بیٹھ گئے اور کل گھر میں، ایسا نہیں ہوتا۔ یا کوئی احباب گھر کا ایک کمرہ استعمال کر رہا ہے، گھر میں ایک کمرے میں بیٹھا اور کل جو ہے دوسرے کمرے میں، ایسا نہیں ہے۔ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی چلہ کر سکتے ہیں، مگر جگہ ایک ہو اور وہ جگہ پاک و صاف ہو۔ چلے کے دوران 120 دن تک دور دراز کا سفر نہ کریں، تاکہ جو ہے آپ وقت پہ پہنچ جائیں۔ اگر آپ کو نوکری ہے یا آپ کو جانا ہے کہیں جگہ، تو اگر قریب ہے 80 یا 100 کلومیٹر کے آس پاس ہے، تو آپ جو ہے جلدی جا کر وقت پر پہنچ جائیں۔ رات میں آپ جب چلہ بیٹھنے کا وقت ہے اس سے پہلے پہنچ جائیں، یہ اس بات کا خیال رکھیں۔ چلہ میں بیٹھنے سے پہلے غسل کریں، اور یہ غسل جو ہے عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک کر سکتے ہیں۔ روز غسل کرنا ہے۔ اگر کسی کو سردی ہوتی ہو، زکام ہوتی ہو یا الرجی ہو تو وہ کم از کم ہفتے میں 3 بار غسل کرے، اور تمام مصروفیات سے، تمام کام و کاج سے فارغ ہو کر بیٹھیں
تاکہ چلا کے دوران آپ کو کوئی پریشانی نہ آئے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے جو ہے نا بھلا ہوا کام بھی یاد آتا ہے، اور ایسا کام آتا ہے کہ جانا ضروری ہے۔ اس لیے تمام چلا کرنے والوں سے عرض گزارش ہے کہ وہ چلا بیٹھنے سے پہلے تمام کاموں کاج سے، مصروفیات سے فارغ ہو کر سکون کے ساتھ میں بیٹھے۔ چھوٹے بچوں کو چلا کی جگہ آنے نہ دیں۔ ہاں، چھوٹے بچے اگر آ رہے ہیں، پاس میں بیٹھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ چھوٹے بچے جن کو قضاء حاجت اور گندگی کا خیال نہیں رہتا، ان کو قریب نہ کرے اور چلا کی جگہ پر ان کو بیٹھنے نہ دے۔ تھوڑا احتیاط کرے۔ جگہ پاک و صاف ہو، لباس کوئی بھی ہو، سفید ہو تو بہتر ہے۔ اگر سفید آپ کو میسر نہیں ہے تو کوئی رنگ کا لباس آپ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی حجت نہیں ہے۔ جب آپ چلا شروع کریں گے تو کچھ دنوں کے بعد آپ کو وسواس آنا شروع ہو جائے گا، نئے سو کام یاد آ جائیں گے، یا پھر جو ہے ذکر کی وجہ سے بدن کی شہوت ابھرنے لگے گی۔ میں نے آپ کو جو ہے سبق کی شکل میں یہ ساری باتیں بتا دیا ہوں۔ پوری باتیں بتانے کے لیے ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور وقت کی کمی ہے۔ چلا شروع کرنے سے پہلے ایک بار عہد نامہ پڑھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہماری رہنمائی میں رہ کر ایک اچھے معالج بننے جا رہے ہیں، آپ کے لیے مبارک ہو۔ آخر میں ایک بات اور بتاؤں گا، جو حضرات چلا شروع کر چکے ہیں آج، وہ اپنا نام اور پتہ مجھے ڈال دیں، کیونکہ اور ایک کلاس ہے معالج القرآن 3 نمبر، اس میں آگے کے انشاءاللہ سبق آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جو حضرات 3 چلے سے فارغ ہو چکے ہیں وہ بھی اپنا نام پیش کریں، ہم چلا کر چکے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، کیونکہ یہ کلاس کچھ ٹیکنیکی مسٹیک کی وجہ سے کلاس نکل چکا ہے، وہ بھی اپنا نام پیش کریں۔ اور جو احباب 3 چلے سے فارغ ہو چکے ہیں وہ خدمت کے میدان میں تشریف لائیں تاکہ جو ہے مزید ان کو علم مل سکے۔ آپ لوگ خدمت کے میدان میں قدم رکھیں اور پریشان بیمار امت کی صحیح رہنمائی کریں، ان کی خدمت کریں۔ جیسے جیسے مریضوں کی خدمت کرتے جائیں گے، تشخیص کا عمل اور بہت سارا علم آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اس کے سلسلے میں اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ چاند رات ہے، جیسے چاند نظر آتے ہی چلے کا اعلان ہو جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے جو باتیں آپ کو کہی ہے اس کو یاد رکھیں، اور جیسے چاند رات کا اعلان ہوتا ہے آپ چلا شروع کریں۔ پھر انشاءاللہ کلاس میں سبق کا سلسلہ آگے جاری رہے گا، اور وقتاً فوقتاً اساتذہ کے لیے کچھ ہدایات انشاءاللہ اسی چینل سے آپ کو مل جائے گی۔ اب تک کی اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔